बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं पंजाब पुलिस में होने वाले B1 लिस्ट के पेपर के हवाले से, जिसमें समरूजी भी था, शॉर्ट क्वेश्चन भी थे, इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे। तो इसमें हम इस्लामिक पोर्शन और जनरल नॉलेज के जो MCQs थे वो हमने डिस्कस किए हैं, और जो कि ये सिर्फ पंजाब पुलिस B1 वाले बच्चों के लिए अहम नहीं है, बल्कि वो बच्चे भी जिन्होंने पंजाब पुलिस का इम्तिहान देना है, जिन्होंने कांस्टेबल, वाइल्ड लाइफ ऑपरेटर, ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है और इनकी रनिंग हो गई है फेज़ 1 की, और उनका पेपर भी होने वाला है और उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि उनका पेपर भी डिपार्टमेंट ने ही लेना है और ये भी पेपर डिपार्टमेंट ने लिया है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अहम और मुफीद साबित होगा। तो नाजरीन, सब बच्चे मुकम्मल वीडियो देखिएगा और जो जो क्वेश्चन है वो नोट भी कर लीजिएगा। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। सबसे पहले हिस्सा मरूजी था, जिसमें खाली जगह दी गई थी और ये 14 थी। एक खाली जगह 2 नंबर की थी, टोटल हो गए 28 नंबर। ये जो हिस्सा मरूजी का था ये 28 नंबर का था। MCQs था, ये इस्लामिक पोर्शन है। फर्स्ट MCQs था, कुरान पाक की किस सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? तो इसका आंसर था सूरह तौबा। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। और इससे रिलेट एक और क्वेश्चन पूछता है पेपर में, कहता है कि कुरान पाक की कौन सी सूरह में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है? उसका आंसर सूरह नमल है। सूरह नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है। दूसरी दफ़ा जो बिस्मिल्लाह है वो इसलिए आती है कि हज़रत सुलेमान ने मलका बल्कीस को खत लिखा था, उस खत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी थी, तो इसलिए सूरह नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है। और वो पेपर में ये भी पूछ लेता है कि नमल का मतलब क्या है? तो नमल का मतलब चूंटी होती है, नहल का मतलब शहद की मक्खी होती है। सूरह नमल, नमल का मतलब है चूंटी, और सूरह नहल भी है कुरान पाक में, उसका मतलब है कि शहद की मक्खी। ठीक है। और एक सूरत अल अनकबूत भी है, उसका मतलब है मकड़ी। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQs है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। नेक्स्ट MCQs है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे? तो मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक थे, तीसरे हज़रत उस्मान गनी थे और चौथे हज़रत अली थे। और ये भी पूछ लेता है कि खुलफाए राशिदीन का टोटल टाइम पीरियड कितना है, कि इन्होंने कितने साल हुकूमत की? तो 30 साल, तकरीबन 30 साल टोटल टाइम पीरियड है कि खुलफाए राशिदीन ने टोटल 30 साल हुकूमत की थी। तो नेक्स्ट MCQs है, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? तो कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं, जिनमें से 86 मक्की हैं, 28 मदनी हैं। सबसे बड़ी जो सूरत है वो सूरह तौबा है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, सूरत बकरा, तौबा नहीं है, वो गलती से बोला गया। सूरत बकरा सबसे बड़ी सूरत है। नेक्स्ट MCQs है, कौन सी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान करीम में आया है? तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम कुरान करीम में आया है। ये कौन सी सूरत में आया है? सूरह अहज़ाब में। हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम सूरत अहज़ाब में आया है, वो ये पूछता है। नेक्स्ट MCQ 6 है, किन को मछली ने निगल लिया था? तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था और आप 40 दिन मछली के पेट में रहे थे। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हज़रत यूनुस मछली के पेट में कौन सा वजीफ़ा करते थे? तो वो पढ़ते थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा पढ़ते थे। ये आयत थी जो हज़रत यूनुस मछली के पेट में पढ़ते। नेक्स्ट MCQs है, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं और वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नेक्स्ट MCQs है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? तो आपकी उम्र मुबारक थी 6 साल। आपकी वालदा के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक 6 साल थी और आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से 6 माह पहले हो गया था। ये बात याद रखें कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह पहले हो गया था और आपकी वालदा का इंतकाल आपकी पैदाइश के 6 साल बाद हुआ था, मुकाम अबवा के करीब। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, 9 है, हज़रत मीकाईल का असल नाम क्या है? तो हज़रत मीकाईल का असल नाम अब्दुल रज़ाक है। बारिश और खुराक पर इनकी ड्यूटी है। हज़रत मीकाईल का असल नाम अब्दुल रज़ाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
انبیاء کرام میں سے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. نیکسٹ MCQs ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو عشرہ مبشرہ کی کل تعداد 10 ہے. 10 عشرہ مبشرہ کی تعداد ہے. نیکسٹ کویسچن ہے پنجاب کا کل رقبہ کتنے مربع کلومیٹر ہے؟ تو پنجاب کا رقبہ 2,05,344 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے علاوہ وہ باقی پروونس کا بھی پوچھ سکتا ہے. تو پنجاب کے بعد سندھ ہے. سندھ کا رقبہ جو ہے 1,40,914 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے بعد KPK کا رقبہ جو ہے 74,521 اسکوائر کلومیٹر ہے. یہ KPK کا پہلے رقبہ کم تھا لیکن اب فاٹا جو ہے اس کی 7 ایجنسیاں جو تھی وہ KPK میں مرج ہو گئی ہیں. اس وجہ سے KPK کا رقبہ زیادہ ہو گیا ہے, 74,521 اسکوائر کلومیٹر ہو گیا ہے. اور جو بلوچستان ہے اس کا رقبہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر ہو گیا ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں, یہ کانسٹیبل کے پیپر میں پوچھ سکتا ہے آپ سے. نیکسٹ MCQs ہے کس شہر کو مزارات کا شہر کہتے ہیں یا اولیاء کا شہر کہتے ہیں؟ تو ملتان کو کہتے ہیں سٹی آف سینٹ, یعنی کہ اولیاء کا شہر. اولیاء کا شہر ملتان کو کہتے ہیں. اور لاہور کو سٹی آف کالجز کہتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے کہتا ہے قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ تو 342 جو ہے یہ قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد ہے, جس میں 372 جو ہے 272 یہ جنرل سیٹیں ہوتی ہیں, 60 جو ہے یہ وومن کا کوٹا ہوتا ہے, اور 10 جو اس میں ہے منورٹی کا کوٹا ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ قومی اسمبلی میں علماء کرام کی کوئی سیٹ نہیں ہے, علماء کرام کا کوئی کوٹا نہیں ہے. ٹوٹل سیٹیں 342 ہیں, جس میں سے 272 جنرل ہیں, 60 وومن کی ہیں, 10 منورٹی کی ہیں, اور علماء کرام کی کوئی سیٹیں نہیں ہیں. یہ حصہ 1 جو تھا مروزی کا یہ مکمل. اب حصہ پارٹ 2 آ گیا غلط درست, یعنی کہ اس میں ٹک کراس آگے. وہ کویسچن تھا دی گئی عبارت کے سامنے درست جواب پر نشان لگائیں. یہ ایک جو کویسچن تھا 1 نمبر کا تھا. ٹوٹل یہ 6 آئے تھے, 6 کویسچن ہو گئے 6 نمبر کے. پہلا ہے پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی کا نام ماؤنٹ ایورسٹ ہے. تو یہ غلط ہے, یہ وہاں پہ غلط ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہے سب سے اونچی چوٹی K2 ہے جس کی ہائٹ 8,611 میٹر ہے. اور ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے. دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے. اس کی ہائٹ جو ہے یہ 8,848 میٹر ہے. اور اس کی دوسری جو چوٹی آتی ہے جو پاکستان میں ہے وہ ناگا پربت ہے. ناگا پربت پاکستان میں دوسرے نمبر پر آتی ہے بڑی چوٹی, اور جو دنیا کے حساب سے ناگا پربت ہے یہ 9ویں نمبر پر آتی ہے. یہ ایک پوری سینس یاد رکھ لیں. جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے یہ ہمالیہ رینج میں آتی ہے. ہمالیہ سے پہاڑی سلسلے کی جو بلند ترین چوٹی ہے اس کا نام ماؤنٹ ایورسٹ ہے. یہ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے. اس کی ہائٹ ہے 8,848 میٹر ہے. جبکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے اس کا نام K2 ہے. یہ کون سے پہاڑی سلسلے میں آتی ہے؟ یہ کراکرم پہاڑی سلسلے میں آتی ہے. یہ چیزیں یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد پاکستان میں جو دوسری بڑی چوٹی ہے اس کا نام ناگا پربت ہے. یہ بھی ہمالیہ پہاڑی سلسلے میں آتی ہے. اس کی ہائٹ 8,126 میٹر ہے. نیکسٹ MCQs ہے پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا تھا. تو یہ درست ہے کہ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا تھا. اور یہ اقوام متحدہ بنی کب تھی؟ یعنی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یہ کب بنی تھی؟ یہ 24 اکتوبر 1945 کو بنی تھی. اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. اور پاکستان نے اس کو جوائن 30 ستمبر 1947 کو کیا تھا. اور یہ سوال درست ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ایران کا شمار غیر تسلیم شدہ ایٹمی طاقتوں میں ہوتا ہے. تو یہ بالکل درست ہے کیونکہ ایران کو شمار نہیں کرتے, ایٹمی پاور نہیں مانتے. نیکسٹ کویسچن ہے سائنسدانوں نے زمین کو 7 بڑے اعظموں میں تقسیم کیا ہے. یعنی کہ ورلڈ کے کتنے کانٹیننٹ ہیں؟ 7 کانٹیننٹ ہیں. یہ جواب بالکل درست ہے. اس میں سب سے بڑا ایشیا, پھر ایشیا, افریقہ, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, یورپ,
آسٹریلیا انٹارکٹیکا. یہ آبادی کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا جو ہے وہ آسٹریلیا ہے, اور آبادی جو سب سے کم ہے وہ انٹارکٹیکا کی ہے. اس کے علاوہ جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے, رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا جو کانٹیننٹ ہے وہ ایشیا ہے, اور رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جو ہے وہ ہے آسٹریلیا. آسٹریلیا کنٹیننٹ سب سے چھوٹا رقبے کے لحاظ سے ہے. ٹوٹل کتنے کنٹیننٹ ہو گئے؟ 7 بر اعظم ہو گئے, اور 5 اوشن آتے ہیں, یعنی کہ جو سمندر ہیں اوشن وہ 5 آتے ہیں. سب سے بڑا پیسیفک اور سب سے چھوٹا آرکٹک. سب سے بڑا پیسیفک, پھر آتا ہے اٹلانٹک, پھر آتا ہے انڈین, پھر آتا ہے انٹارکٹیکا, اور پھر آتا ہے آرکٹک اوشن. یہ 5 بڑے اوشن ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے, قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے کیونکہ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے تھے اور آپ کی وفات 11 ستمبر 1948 کو ہوئی تھی, جبکہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 1938 کو انہوں نے وفات پائی تھی. نیکسٹ کویسچن ہے, آئی ایس ہندوستانی خفیہ تنظیم کا نام ہے. تو یہ غلط ہے کیونکہ آئی ایس جو ہے یہ عراق کی تنظیم ہے, خفیہ ایجنسی ہے عراق کی. یہ ہمارے 6 کویسچن جو تھے یہ بھی مکمل ہو گئے. جو نیکسٹ پارٹ تھا اس میں ایبریویشن دیے گئے تھے, جو کہ ہر ایبریویشن 1 نمبر کا تھا. ٹوٹل 6 ایبریویشن تھے. وہ پوچھنا تھا کہ اسٹینڈ فور کیا ہے, فلانی ایجنسی کیا ہے, ایسے اسٹینڈ کرنا تھا. جو ہے سب سے ڈی جی پی آر اسٹینڈ فور, تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ڈائریکٹوریٹ جنرل پبلک ریلیشنز اس کا آنسر تھا. ڈی جی پی آر ڈائریکٹوریٹ جنرل پبلک ریلیشنز. نیکسٹ کویسچن ہے, کے ایس اے اسٹینڈ فور, یہ ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ. کے ایس اے کس کو کہتے ہیں؟ کنگڈم آف سعودی عربیہ. نیکسٹ کویسچن ہے پیمرا, پی ای ایم آر اے, پیمرا اسٹینڈ فور, تو اس کو کہتے ہیں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, اس کو ہم پیمرا کہتے ہیں, پیمرا. نیکسٹ کویسچن ہے نیب اسٹینڈ فور, نیب کہتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. نیکسٹ کویسچن ہے پی ڈی ایم اے اسٹینڈ فور, پی ڈی ایم اے کس کو کہتے ہیں؟ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. نیکسٹ کویسچن ہے پی اے ٹی اے اسٹینڈ فور, تو یہ ہوتا ہے پیرالل ایڈوانس ٹیکنالوجی اٹیچمنٹ, پیرالل ایڈوانس ٹیکنالوجی اٹیچمنٹ. تو یہ حصہ جنرل نالج سے ریلیٹ تھا. ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو پارٹ 2 ہے اس کو بھی جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا. پارٹ 2 میں وہ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹ کویسچن تھے, وہ بھی جلدی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا. آپ شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے اور بھی کسی کا بھلا ہو جائے اور آپ کی وجہ سے اس کو جاب مل جائے. تو برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.